انشاءاللہ بقرعید کا سیزن الحمدللہ چل رہا ہے، تو اس موقع پر بہت سارے سوالات جو ہیں ذہن میں آتے ہیں، اور فیض مدینہ نعت کونسل آپ کو پتہ ہے کہ ہر موقع پر اپنے سوالات لے کر قوم کی آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے ایک پروگرام کو ارینج کر لیتی ہے۔ تو عزیز بات یہ ہے کہ وہ بچپن سے یہی سنا نیکی کر کنویں میں ڈال، لیکن آج کل جس طرح کے جانور قربانی کے لائے جا رہے ہیں اور اس کا جو نمود و نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا کچھ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ شاہ رخ بھائی، سوال جو ہے وہ اٹس اے ویری ایمرجنگ کوسچن۔ ہم یقیناً بہت ساری باتوں میں راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ پہلے سے آگاہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، لیکن شرک خفی کا خوف ہے۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ اچھا، اب یہ ریاکاری کا معاملہ کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے۔ قربانی کے جانور کو لانا، اس کو مطلب یہ کہ دکھانا ایک اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی اس کے اوپر جو نا لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ گھر کے باہر جو ہے نا آدھا روڈ روکا ہوا ہے، لائٹ سے پورا کراچی پریشان ہے، اس کے باوجود انہوں نے زبردست قسم کی لائٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور تخت لگائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے گائے بیل کے اوپر انگریزی نام رکھے ہوئے، اور لکھا جا رہا ہے کہ جناب اب جہاں پر جو ہے کٹ واک ہوگی، گائے چلے گی، دکھائیں گے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے بالکل شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں، میوزیکل پروگرام بھی بعض جگہ پر ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ یقیناً اس کا شمار نمود و نمائش سے ہوگا۔ آپ نے جیسے یہاں جانور باندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے، یہ ایک مناسب طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کا راستہ نہیں بند کیا ہوا۔ اور میں جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہے وہ اس بات سے ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جب کوئی اس قسم کا تہوار ہوتا ہے تو مذہب کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کا شریعت سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ مذہبی کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب راستہ آپ نے بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا، ادھر سے بھی بند کر دیا، پھر اس راستے کے بند کرنے کے بعد کھونٹے لگا ہوا ہے، پھر وہاں سے گاڑی نہیں گزر سکتی، چارہ بھی پڑا ہوا ہے، بجری بھی پڑی ہوئی ہے، گائے کا گوبر بھی پڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد سے واپس تشریف لائے اور کسی جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی خیمے باندھے جائیں، تو سب نے خیمے باندھے، اس طرح کے لائن سے خیمے بند گئے، تو درمیان میں آنے جانے کا راستہ تھا۔ تو ایک صحابی نے اپنا جو سامان تھا، متاع و سامان، وہ اپنے خیمے کے باہر رکھ دیا اور خود آرام سے خیمے کے اندر لیٹ گیا۔ تو جو آنے جانے والے لوگ تھے ان کو بڑی اذیت ہو رہی تھی۔ کسی نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب نے خیمے کے باہر سامان رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہے۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اذان دو، سب کو بلاؤ۔ آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہم لوگ ابھی سب جہاد سے واپس آ رہے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے آ رہے ہیں، نیک کام کر کے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ کسی شخص نے راستے میں اپنا سامان رکھ دیا تاکہ آنے جانے والے لوگ اس سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کے راستے میں سامان رکھنے سے اس گزرگاہ سے لوگ گزر نہیں پا رہے۔ کان کھول کے سن لو کہ تم جو جہاد کی نیکی حاصل کر کے آئے وہ نیکی تمہاری باطل ہو گئی، جہاد کی نیکی تمہاری باطل ہو گئی۔ اس قدر راستے کے حقوق کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا۔